بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر شاہ۔ سب سے پہلے این ہیڈ لائنز۔ چنیوٹ ڈی پی او بلال ظفر ڈی سی سید مسعود نعمان کا 7 محرم الحرام کو چنیوٹ سٹی سے برآمد ہونے والے کیٹیگری اے کے مرکزی جلوس کا وزٹ۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے ہمارے بیورو چیف کیسر وینس۔ جی کیسر وینس، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر ڈی سی سید مسعود نعمان کا 7 محرم الحرام کو چنیوٹ سٹی سے برآمد ہونے والے کیٹیگری اے کے مرکزی جلوسوں کا وزٹ۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ او سٹی، دیگر افسران منتظمین بھی موجود تھے۔ افسران نے جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، ڈیوٹی پر موجود افسران کو ہدایت دی۔ افسران نے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں ٹربل پوائنٹ کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او چنیوٹ کا کہنا تھا کہ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں، جلوس کے فرنٹ بیک پر 3 لائر سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ جلوس کے اختتام تک تمام ملازمین الرٹ رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دیں۔ محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جی ماہ محرم الحرام جہاں اور بہت ساری روایات کا امین ہے، وہیں اس مہینے میں نظر و نیاز کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی محرم الحرام، نظر و نیاز اور لنگر حسینی میں بہت ساری چیزیں بانٹنے کا رواج ہے، مگر ان نیازوں میں ایک خصوصی نیاز دودھ کے گوگے ڈولی کی نیاز کو خاص اہمیت حامل ہے۔ دنیا بھر میں نواسہ رسول اور شہدائے کربلا کی یاد میں محرم الحرام میں مجالس، جلوسوں کے ساتھ جگہ جگہ لنگروں اور لنگر کھانے اور نیاز کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع رہتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا مجالس اور جلوسوں کا اہتمام ہے۔ سید الشہداء کربلا کی یاد میں کئی 100 سال سے جاری نظر و نیاز کے اس سلسلے میں نہ صرف اہل تشیع بلکہ ہر مکتب فکر کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یوں تو محرم الحرام میں بطور نظر و نیاز بہت ساری چیزیں بانٹنے کا رواج عام ہے۔ گوگے ڈولی نیاز کربلا کے سب سے چھوٹے شہید ننھے شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین سے منسوب ہے۔ جلال پور پیروالا میں 8 محرم الحرام مہدی شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس حیدری بازار سے برآمد کیا گیا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا تھلا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بیریکر لگا کر سیل کر دیا گیا اور جامع تلاشی کے بعد شہریوں کو جلوس میں جانے کی اجازت دی گئی۔ جلوس سے قبل مجلس اعضاء منعقد کی گئی، جس میں علماء اور ذاکرین نے فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کیے اور واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے مسائل بھی بیان کیے۔ ہارون آباد سوچ ویلفیئر کی طرف سے وزیر اعظم شجرکاری مہم کے سلسلے میں درخت لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ماحول کو بہتر اور صحت مند بنانے میں درخت کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں شجرکاری مہم کی بنیاد رکھی ہے۔ عوامی سطح پر شجرکاری کے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے سوچ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہارون آباد کی جانب سے وزیر اعظم شجرکاری مہم کے سلسلے میں ہارون آباد شہر میں شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر چوک میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد طیب ہارون آباد نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ چودھری محمد طیب نے اس موقع پر درختوں کی ماحول اور معاشرے کے لیے اہمیت اجاگر کی اور کہا کہ انسانی زندگی میں درختوں کی ضرورت کے پیش نظر ہم سب کو شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حجرہ شامکین دہشت گردی بم دھماکوں کا جھوٹا وقوعہ بنانے والے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حجرہ شامکین ملزمان امجد پرویز، عظمیٰ اشرف نے آفتاب احمد کو گھریلو ناچاکی پر پھنسانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ حجرہ شامکین ملزمان کی جانب سے محرم الحرام کے ایام میں آفتاب احمد کی جانب سے دھماکے کرنے کی جھوٹی کہانی بنائی گئی تھی۔ پولیس کی جانب سے محمد یار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حجرہ شامکین واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ رستم انصاف کی جلد فراہمی اور عوامی تنازعات کے حل میں ڈی آر سی کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔
عوامی مسائل کے حل میں تمام ممبران DRC اپنی تمام تر توانائیوں اور صلاحیتوں سے صرف کریں گے۔ DRC اور جرگا سسٹم کو مزید فعال کرنا وقت کی اشد ضرورت بن چکا ہے۔ DRC چارگلی دفتر میں تعارفی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نو تعینات DSP رورل سرکل اعجاز خان، DRC کمیٹی کے چیئرمین محمد نعیم بادشاہ، SHO رستم خائصہ اور سجاد سید بادشاہ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود 2019 میں قیام سے لے کر اب تک DRC رورل سرکل نے 479 تنازعات کا حل کیے ہیں جو قابل ستائش ہیں۔ خاندانی اور زمینی تنازعات کے حل میں DRC اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ عوامی تعاون کے بغیر علاقہ میں امن و امان کا قیام ممکن نہیں ہے۔ تمام ممبران اہل علاقہ کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ چنیوٹ بھر میں 33 جلوس 73 مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 3 جلوس 7 مجالس کیٹیگری A کی ہیں۔ مجالس جلوسوں پر 3 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام پروگرامز کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ کسی بھی شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چنوٹ سے ہمارے نمائندہ کیسر وینس۔ جی کیسر وینس صاحب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، 8 محرم الحرام کو ضلع بھر میں 33 جلوس اور 73 مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جن میں 3 جلوس 7 مجالس کیٹیگری A کی ہیں۔ تمام مجالس اور جلوسوں پر سیکورٹی کے پرفروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ 8 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس پر 800 سے زائد پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مجالس جلوسوں پر 3 لائر سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام پروگرام کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ انٹر پوائنٹ پر بھی واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں تاکہ ہر شہری کو چیک کیا جائے گا۔ اہم پوائنٹ پر چھتوں پر مسلح جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ لیڈ ٹیمیں گشت کر رہی ہیں۔ جلوسوں کے فرنٹ بیک پر 3 لائٹس بھی نفری تعینات ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو نفری تعینات ہے۔ تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے عزاداروں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ شہر پسند عناصر سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ جی حاصل پور ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی یوم عاشوراء کا دن انتہائی جذبے اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عزاداران حسین کا ماتمیہ جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس وقت وہاں پر ہمارے نمائندہ راؤ محمد فیصل موجود ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ کہہ دو ان ہواؤں سے کہ شور نہ کریں، طیبہ سے لے کے کوفہ تک سویا نہیں حسین۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ عزاداران حسین کا جلوس مرکزی امام بارگاہ گلہ منڈی سے برآمد ہو چکا ہے اور اپنے مقرر کردہ روٹ سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جلوس کے ساتھ ایلیٹ فورس کے جوان، پنجاب پولیس کے جوان، ریسکیو 1122 کے جوان اور رضاکاران حسین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ جلوس کے راستے پر میٹھے پانی کی سبیلیں اور لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جلوس جو ہے وہ میونسپل کمیٹی دفتر کے سامنے قیام پذیر ہے اور یہیں پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد یہیں پر مجلس کا انعقاد ہوگا۔ جی ڈیرہ اسماعیل خان میں ضلعی پولیس سربراہ کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت کا محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام فورس کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ہدایات۔ انچارج بم ڈسپوزل یونٹ عنایت اللہ کی نگرانی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے مختلف درجات پر سویپنگ کا کام جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ڈپٹی کمشنر ڈیرہ جناب عارف اللہ آوان کے احکامات کی روشنی میں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ جناب عارف اللہ آوان کے احکامات کی روشنی میں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے اور ماتمی جلوسوں کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے سلسلے میں 17 اگست 8 محرم الحرام کو اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ نواب سمیر حسین لغاری نے ہمراہ ٹیم TMO ڈیرہ ضلعی پولیس ڈیرہ نے کوٹلی امام حسین ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ نے تحصیل میونسپل ڈیرہ کی کارکردگی کو سراہا اور موقع پر ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے N نیوز۔